أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے اور سبق نمبر 12 کا عنوان ہے نون ساکن اور تنوین۔ اور نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اور یہ قاعدے ہیں اظہار اور اخفا۔ تو اس حوالے سے چند اہم نکات ہیں، پہلے ان کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم سبق کی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ جیسا کہ عنوان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان میں سے 2 قاعدے ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے مطلب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اظہار کا مطلب تو واضح ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا، جیسے ہم اردو میں خفیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کی اصل ایک ہی ہے، خفیہ کی اور اخفا کی۔ تو اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اور ادغام مطلب کسی چیز میں ضم ہو جانا، مل جانا۔ اور اقلاب ہے، جیسے انقلاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، تو اقلاب کا مطلب ہے تبدیلی، چینج ہو جانا۔ تو یہ 4 قاعدے نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے ہی ہیں۔ تو ان میں سے باقی تفصیلات تو ادغام اور اقلاب کی ہم انشاءاللہ جب آگے ان کے حوالے سے سبق پڑھیں گے تو اس میں تفصیلات جانیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اظہار اور اخفا کو سمجھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار۔ اور تنوین کے حوالے سے بھی یہ بات ہم نے شاید تنوین کے سبق میں بھی اس پوائنٹ کا ذکر ہوا تھا یا نہیں، کہ تنوین کی آواز پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آخر میں وہ نون ساکن کی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے با دو زبر بن، نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، تو نون ساکن کی۔ تو اس حوالے سے جو قاعدے نون ساکن پہ اپلائی ہوتے ہیں وہی تنوین پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا نقطہ سمجھتے ہیں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ یعنی کس کا اظہار ہوگا؟ نون ساکن۔ نون ساکن کو بالکل پرومیننٹ ہم بالکل واضح طور پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور ہمارے شارٹس ویڈیوز کے سیکشن میں بھی آپ کو حروف حلقی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مخارج میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ تو حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ و ہا، عین و ہا، غین و خا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اگلے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو اخفا کریں۔ اخفا یعنی نون کو تھوڑا سا چھپا دیں، اور نون چھپا کر پڑھیں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اچھا، حروف اخفا کون سے ہیں؟ ویسے سمپلی یوں سمجھ لیجئے کہ جو 6 حروف حلقی ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حروف اخفا ہیں، یعنی ان پہ اخفا کیا جائے گا۔ اور وہ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ اچھا، یہ نوٹ
دوبارہ سمجھ لیجیے، ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے تو ان کی تفصیلات سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم سبق کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام دو زیر لن، اجالن۔ اب پچھلے کلمے سے ملا کے پڑھتے ہیں، من اجالن۔ اچھا دیکھیے، ہم جیسے گزشتہ اسپاق میں مشق کر رہے تھے کہ حرف بحرف ملاتے چلے جا رہے تھے، لیکن کچھ مشقوں میں ہم نے اس چیز کو تھوڑا ڈینائی بھی کیا، لیکن یہاں ہم اگر حرف ہلکی اور نون ساکن الگ الگ کلمے کے اندر ہوگا تو ہم اسے ساتھ ساتھ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے دونوں کو الگ رکھیں گے، پھر دونوں کلمات کو ملا کے مشق کریں گے، تو یہ توجہ رکھیے گا۔ چلیے اس کو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ میم نون زیر من، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کلمہ ہو گیا نون ساکن کے ساتھ، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، اجا، لام دو زیر لن، اجلن۔ دونوں کو ملائیں گے، من اجلن، ٹھیک ہے؟ من اجلن، نون کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال دو زیر دن، ہا دن، من ہا دن۔ میم نون زیر من، عین زبر آ، لام زبر لا، الا، قاف دو زیر قن، علقن، من علقن۔ میم نون زیر من، ح زبر ہا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو زیر من، حکیمن، من حکیمن۔ میم نون زیر من، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را دو زیر رن، غفورن، من غفورن۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، من خوفن۔ اچھا دیکھیے، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جو گزشتہ قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جیسے کچھ کلمات میں حروف مدہ آئے ہیں، جیسے الف اور یا، ٹھیک ہے؟ اور واو، بلکہ تینوں ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہادن، یہاں الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر من حکیمن ہم نے پڑھا، اس میں کاف یا زیر کی، تو حرف ہلکی حرف مدہ یا سے پہلے زیر آیا ہے، تو یہاں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کاف یا زیر کی۔ یہ نکات ذہن میں رکھیے۔ پھر آگے ہے من غفورن، اس میں فا واو پیش فو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں فا کے ساتھ فا کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو آ رہا ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، غفورن۔ اب اگلا نقطہ کیا ہے، جس کلمے پہ ہم رکے تھے، من خوفن، تو یہاں کیا ہے؟ واو حرف مدہ ہے، بلکہ یہاں پہ واو کیا ہوگا؟ واو سے پہلے زبر ہے نا، تو واو حرف مدہ سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لین ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں واو کیا ہے؟ مدہ نہیں ہے بلکہ واو ہے، لین ہے۔ اگر واو سے پہلے پیش ہو تو وہ اس کے موافق حرکت کہلاتی ہے،
اور موافق حرکت کی صورت میں واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر زبر کی حرکت ہوگی اس سے پہلے تو وہ لین کر کے پڑھا جائے گا، یعنی نرمی سے، جیسے ہم نے پڑھا خوفن. تو یہ نکات اور یہ قواعد جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان سب کو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے اور دہراتے چلیں، ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. توجہ کیجیے گا. تا زبر تا، با زیر بی، تبی. عین زبر آ، تبی آ. الگ الگ پڑھا ہم نے. فمن تبی آ. لیکن یہ دونوں کلمات ساتھ میں آ رہے ہیں تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ نون پہ غنہ کریں گے. فمن تبی آ. کیا پڑھیں گے؟ فمن تبی آ. آگے بڑھتے ہیں. میم نون زیر من، فا زبر فا، میم زبر ما، فاما. را زبر را، فامارا. تا دو زیر تن، فامارتن. من فامارتن، من فامارتن. نون پہ غنہ کرتے ہوئے اسے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی چھپا کے پڑھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین. من جو عین. میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، دونی. کاف میم پیش کم، دونی کم. من دونی کم، من دونی کم. میم نون زیر من، زا زبر ز، ہا زبر ہا، زہ. با دو زیر بن، ذہبن. من ذہبن، من ذہبن. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِن. زا زبر زا، لام لام زبر لل، زلل. تا میم پیش تم، زلل تم. اب دونوں کلمات کو ملائیں گے ہم، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا. فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ. آگے بڑھتے ہیں. میم نون زبر من، سین زبر س، فا زیر پی، صفی. ہا زبر ہا، صفیہا، من صفیہا. میم نون زبر من، شین زبر ش، کاف زبر ک، شک. را زبر را، شکر، من شکر. میم نون زیر من، صاد لام زبر سل، صاد الف زبر سا، سل سا. لام دو زیر لن، سل سالن. اب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. من سل سالن، من سل سالن. حمزہ نون زیر ان، داد زبر د، لام لام زبر لل، دلل. تا پیش تو، دلل تو. دونوں کو ملائیں گے. ان دلل تو، ان دلل تو.
میم نون زیر من، تو یا زیر تی، نون دو زیر نن، تینن، متینن، متینن. میم نون زبر من، صا زبر ت، لام زبر لا، طال، میم زبر ما، ظلم، ما ظلم. میم نون زیر من، فا پیش فو، را واو پیش رو، فرو. جیم دو زیر جن، فروجن، من فروجن، من فروجن. میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، قبلو، من قبلو، من قبلو. اچھا دیکھیے با حرف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. حروف قلقلہ ہم نے پڑھے تھے، تو جہاں جہاں حروف قلقلہ ہیں جیسا کہ گزشتہ قواعد کا ذکر کیا، تو قلقلہ والے حروف کا بھی آپ کو خیال رکھنا کہ اگر وہ ساکن ہے تو وہاں قلقلہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. میم نون زیر من، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با دو زیر بن، کتابن، من کتابن. آگے حروف حلقی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں ہمیں اخفا نہیں کرنا ہے، ہم اظہار کریں گے نون ساکن کا، ٹھیک ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر ن، ین اون. میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم. پھر سے پڑھتے ہیں. میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم. حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، ان ام، تا زبر ت، ان ام تا. دیکھیے ان ام تا، یہاں ہم نے نون کا اظہار کیا. تو ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. آج کی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. تو سبق خاصا طولانی ہے، انشاءاللہ اس سے ہم پھر آگے ایک اور حصے میں تو نہیں ہو پائے گا، تو دیکھ لیں گے 2 یا 3 حصوں میں کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہمارے ساتھ ساتھ مشق کیجیے گا تاکہ بہت اچھے طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں ان کو سمجھا اور سیکھا جا سکے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.